بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور دنیا میں رہنے والی ہر مخلوق، انسان، حیوانات، چرند پرند، الغر سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور تمام انسان مر جائیں گے، سورج چاند ستارے گہنا جائیں گے اور دنیا کی ہر چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور پہاڑ ہوا بن کر اڑ جائیں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور دنیا میں کوئی لوگ زندہ نہیں رہیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس دنیا کو نئے سرے سے آباد فرمائیں گے اور کس طرح لوگوں کو ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اس کے بعد کون کون سے معاملات درپیش آئیں گے۔ ناظرین، یہ تمام سوالات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ حضرت اسرافیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اور دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی زمین پر ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ دنیا کی تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ جن و انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس ڈھانچے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت پوشت چڑھ جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوگا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور تم لوگ فرداً فرداً ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد شہداء کرام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا، کوئی لنگڑا ہوگا اور کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائیں گی، اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن اتنا وحشتناک عالم ہوگا کہ کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، اور نہ اس دن کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اس دن شہداء کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا تو اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مر گیا وہ گناہ کی حالت میں اٹھے گا، جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی حالت میں شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا وہ اسی زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی باہر انسان پر دو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان محشر میں پہنچا دیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان محشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی،
اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان بھی اپنے عقائد کے مطابق میدان حشر کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر دو اور کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرأت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ سب اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء علماء کے ساتھ ہوں گے اور نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ عابد لوگ عابدوں کے ساتھ اور متقین متقین کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور شہداء شہداء کے ساتھ اور مجاہدین مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ الغرض جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن اعمال کے ذریعے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ اس دن بے نمازی بے نمازیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور روزے داروں کو چھوڑنے والے روزوں کو چھوڑنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ زنا کرنے والے زنا کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور ماں باپ کے نافرمان وہ ماں باپ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا اور لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ ناظرین، حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگ شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیے، ہمیں جہنم میں ڈال دیں۔ یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے۔ اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینے میں اس قدر گرمی ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ اس دن کیا ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ ناظرین، اس دن حساب و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہ ہوا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس دن تمام لوگ تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں اٹھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی وہ اتنا غضبناک نہ ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج وہی تمہاری سفارش کریں گے۔ اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارا حساب کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کی بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔
اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کی اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ناظرین، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی حمایت میں میدان حشر میں نزول فرمائیں گے اور جلوہ افروز ہوں گے۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عدالت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے، اور وہ اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس دن مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسد اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ اے کاش آج ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش کہ میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال اور حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہو۔ ناظرین، نامہ اعمال کی تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے سوال و جواب فرمائیں گے۔ اس دن سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے شرک کیوں کیا؟ اس دن مشرکین اللہ تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کرام الکاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے۔ اس وقت کرام الکاتبین مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے۔ اس وقت مشرک سے بھرا ہوا کرام الکاتبین کا لکھا ہوا نامہ اعمال ان لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ مشرک اس نامہ اعمال کو دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر اس دور کے انبیاء کرام کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، تو وہ بھی ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک بدبخت لوگ ان کی گواہی کا بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ جگہ جہاں پر انہوں نے شرک کیا تھا، اس جگہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا۔ وہ جگہ مشرکین کے شرک کی گواہی دے گی، لیکن مشرک لوگ اس کا بھی انکار کر دیں گے۔ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہیں گے، یا اللہ، تم نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں، میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ تو مشرکین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ مشرکین کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دے گا۔ یہ گواہی دیں گے کہ ہاں، انہوں نے شرک کیا تھا، اور اس طرح ان کے اعضاء کی گواہی کی وجہ سے ان پر جہنم واجب کر دی جائے گی۔ جہنم کی یہ وعید سنتے ہی مشرک کے لوگ اپنے جسم کے اعضاء کو لعن طعن کرنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کی، لیکن تم نے ہمیں جہنم کا مستحق بنا دیا۔ تو اس وقت وہ تمام اعضاء جواب دیں گے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اس نے ہمیں بھی بولنے کا حکم دیا تھا، تو ہم کس طرح اس کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک منافق سے سوال کرے گا، کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت، حکومت، مال و دولت اور اہل و عیال نہیں دیے تھے؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ وہ منافق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، ہاں یا رب العالمین، مجھے سب پتہ تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا اور تیرے رسول پر بھی ایمان لایا، اور تیرے حکم کے مطابق نماز پڑھی
اور روزے رکھے اور زکوٰۃ بھی ادا کی۔ اس وقت منافق اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور گوا لاتے ہیں۔ منافق اپنے دل میں سوچے گا، میں نے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ رکھا، آج میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دے گا، چنانچہ ان کی ران، اس کے بدن کا گوشت اور اس کے جسم کی ہڈیاں، اس کے جسم کا ہر اعضا اس کی منافقت کی گواہی دے گا اور کہے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز پڑھتا اور دوسری طرف کفار کی دوستی پر ناز کرتا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا اور غداری کرتا رہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس منافق شخص پر غضبناک ہوگا اور اس پر جہنم واجب کر دے گا۔ ناظرین، ان سوال جواب کے بعد اہل ایمان کا نمبر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا انداز، اہل ایمان سے محبت کا انداز کچھ نرالا ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر اپنے عمل اور رحمت نازل کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس مومن سے سوال کرے گا، تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ اس وقت مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، ہاں یا رب العالمین، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا اور وہ مومن اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا، اور اس وقت مومن سوچنے لگے گا کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور میں تیرے گناہوں پر آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مومن کو جنت میں بھیج دے گا۔ ناظرین، اب یہ سلسلہ سوال و جواب کا ختم ہو جائے گا، تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر دیے جائیں گے، تو اس کے بعد میدان محشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ میزان کو سجایا جائے گا، انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حجم کو قائم کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت کی شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور حضور پاک اپنے گناہ گار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔